مارتے تھک جاتے ہیں تو پانی پینے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے تیرے پہ ترس نہیں آیا، لیکن میں ذرا پانی پینے لگا ہوں، اور پھر گلے کے اندر ڈال کر کے کوڑا اس کی رسی کو بل دیتے ہیں اور اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں اور کہتے ہیں بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک میں کبھی بھی آنکھوں کی بینائی نہ مانگتی، لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے۔ آنکھوں کی بینائی واپس ہو جاتی ہے۔ زنیرہ کو بڑا مارا، آج عمر گلیوں میں آنکھوں میں آنسو ہیں اور عجیب دل بے تاب ہے، اور کہتے ہیں آؤ بھائی میں حضور کا غلام بن گیا ہوں، تمہیں بتانے آیا ہوں۔ زنیرہ نے موڑ کاٹا تو آگے عمر یہ آواز دے رہے تھے۔ زنیرہ ایک کونے پہ کھڑے ہو کے رو کے کہتی ہے عمر تم تو بڑے اس دن جوش و غضب میں تھے اور تم مارتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ تو عمر نے کہا زنیرہ اس دن میں نے دیکھا نہیں تھا، اب میں محمد عربی کو دیکھ آیا ہوں۔ جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا، ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی، اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا لوگوں جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو۔ میرا عمر وہ ہے کہ جب وہ ایک سمت سے آ رہا ہو، ایک گلی اور بازار سے آ رہا ہو، تو شیطان بھی آ رہا ہو عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کے اندر جو جاہ و جلال تھا، طبیعت کے اندر جو سختی تھی، وہ اسلام کے اندر آ کر بھی قائم ہوئی، اور آپ نے وہی سختی، وہی جاہ و جلال جو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا، اب کفار کے خلاف، منافقین کے خلاف حضرت عمر کی طبیعت کے اندر وہ جوش و خروش بدستور موجود ہے۔ لیکن جس دن آپ خلیفہ بنے تو اس دن آپ نے ممبر پہ چڑھ کے جو خطبہ دیا اس میں کہا لوگوں میں سخت اس لیے تھا کہ رسول اللہ نرم تھے، پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نرم تھے، اب میں تخت خلافت پہ بیٹھا ہوں، اب میری سختی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہے، صرف فاسقوں، فاجروں اور باغیوں کے لیے میں سخت ہوں، باقی تمہارے لیے نرم۔ سب سے کم جو تنخواہ بیت المال سے اگر کسی وجود نے لی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف 2 جوڑے لیتے تھے سال میں، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی 17 پیبند لگے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی، آپ کا انداز معاشرت اور آپ کا انداز خلافت، ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کے دیکھیے کتنی مرتبہ قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو صاحب الہام بنایا تھا۔ ہر امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا ہے، حضور کی امت کا صاحب الہام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور آقا کریم نے انہیں اپنا وزیر قرار دیا۔ فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمینوں میں ہیں، آسمانوں کے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے نا، رات کو پہرے پہ کھڑے تھے، تو ایک گھر سے ایک خاتون اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ڈال، تو بیٹی بولی امیر المومنین نے منع کیا، تو کہا امیر المومنین کب دیکھ رہے؟ تو بیٹی بولی امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، ان کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر دروازے پہ نشان لگایا تو آ گئے، دن کے اجالے میں پھر اس گھر کے دروازے پہ گئے اور صاحب خانہ سے کہا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے دے دو۔ امیر المومنین سوالی بن کے کھڑا ہے اس گھر، کہا اس بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو۔ ان کو اور کیا چاہیے تھا، امیر المومنین کے بیٹے کے لیے رشتہ قبول کر لیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو ایک بیٹی دی، اس بیٹی سے اللہ نے ایک بیٹا انہیں دیا، اس بیٹے کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تو جب مائیں اللہ سے ڈرنے والی ہوں، تنہائی میں ڈرنے والی ہوں، تو پھر اولادیں اپنی اولادوں کی تربیت کرو۔ جب بچے چھوٹے ہی ہوں تو ان کے تصور میں یہ بات اچھی طرح سے راسخ کر دو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر وہ کبھی رشوت نہیں لیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ کبھی خیانت نہیں کریں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ کبھی ملک کے راز کو نہیں بیچیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ جو ہے وہ بد نگاہی نہیں کریں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جہاں کوئی کیمرہ نہیں پہنچتا، جہاں سیکورٹی نہیں پہنچتی، جہاں کوئی ایجنسی نہیں پہنچتی، وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یقین کی یہ دولت زندگی کا نور ہے، زندگی کا جمال ہے، اور ماہ سیام میں اللہ تعالیٰ
اس عقیدے کو روحوں میں اتار دیتا ہے اور باطن میں جذب کر دیتا ہے، تو اس کو اپنے اندر اچھی طرح سے ہم اتار کر کے اپنی زندگی میں چراغاں کر سکتے ہیں اور اندھیرے دور کر سکتے ہیں۔ یہ تیقن کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کی نگاہوں میں ہوں۔ ارا زبیباً نملۃ سودا، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑوں کی کوکھ میں گہرا غار ہے، اس غار میں چیونٹیوں کا سوراخ ہے، اس میں جب چیونٹی چلتی ہے اور وہ بھی سیاہ رنگ کی ہے، رات کی بھی سیاہی ہے، پتھر بھی کالا ہے اور چیونٹی بھی کالے رنگ کی، سینہ سنگ پر اس چیونٹی کے چلنے کی وجہ سے ایک وہمی اور گمانی لکیر بنتی ہے جس کو خوردبین سے دیکھنا بھی ممکن نہیں۔ تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیواریں چین کو دیکھتا ہے۔ تو کیا ذہن اور دماغ کی سکرین پہ آنے والے خیالات سے وہ غافل ہو سکتا ہے؟ کیا وسوسوں سے وہ غافل ہو سکتا ہے؟ تو آئیے اس یقین اور اس تیقن میں جینے کا گر سیکھیے۔ دیکھیے زندگی کتنی نور نلا نور ہو جائے گی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے ملاحظہ کر رہا ہے، میں اس کی نظروں سے، اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔ جب حالات بہت کٹھن ہو گئے مکہ المکرمہ اور اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آنے والا تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کہا کہ اے ابو بکر تیار رہنا، امر الہی کے آتے ہی ہم اس شہر کو چھوڑ دیں۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب کفار نے حضور کے گھر کا محاصرہ کر آقا کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ میں ایک خاک پکڑی اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں چھو انہیں پتہ بھی نہ چلا، اور وہ مکان کا محاصرہ کیے ساری رات کھڑے، صبح بستر سے حضرت علی المرتضیٰ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم علیہ السلام نکل گئے اور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ اب دروازے کو دستک دینے لگے تو آواز آئی حضور میں حاضر ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق تیار کھڑے تھے، تو کہا ابو بکر تم تیار ہو؟ کہا حضور آپ نے کہا نہیں تھا کہ تیار رہنا، کبھی ہجرت کا حکم آ سکتا ہے، تو میں تو اس دن سے ہی تیار رہتا ہوں کہ کب حضور آئیں اور جو فرمائیں میں وہی کروں۔ اور پھر وہاں سے لے کے حضور کو وہاں تک گئے اور جبل سور کی چوٹی پر وہ غار میں، اللہ اکبر، اس غار میں جانے سے قبل حضور کو باہر بیٹھنے کا کہا، عرض کی ذرا میں غار کے اندر یہ ماحول کا غار کے اندر پہلے اس کو صاف کیا، غار پھر دیکھا جگہ جگہ سوراخ، تو اپنا امامہ پھاڑ کے قمیض اتار کے اس کو ٹکڑے کر کے کپڑا دے دیا۔ دو سوراخ ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق ایک سوراخ اس میں اپنی بیڑی رکھی اور پھر آواز دی جان عالم درش۔ تو آقا کریم علیہ السلام غار میں چلے گئے، اس کے نزدیک اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنی گود میں آپ کے ساتھ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا۔ صدیق اکبر نے حضور کو دیکھا اور جی بھر کے دیکھا اور ایسا دیکھا کہ کوئی اور شریک بھی نہیں۔ یہ واقعہ حضرت صدیق اوپر سے جیسے آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان کرتے ہوئے رو پڑے، اور آپ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر یہ غار والی نیکی مجھے دے اور میری ساری زندگی کی نیکی۔ اللہ تو حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کی آغوش میں ہیں۔ اب ہوا کیا کہ سانپ نے جب ہر راستہ مسدود پایا تو خیر وہ اس راستے پہ پہنچا جہاں انسانی گوشت نہیں، تو سانپ نے پھر ڈنگ، سانپ کا ڈنگ اچانک، انسان تو کپ کپا کے رہ جاتا ہے، اچانک تو چیونٹی کاٹ جائے تو انسان کپ کپا کے رہ جاتا ہے، چھپکلی گر جائے اچانک تو بندہ اپنے وجود کو جو ہے وہ متوازن نہیں رکھ پاتا، تو نیچے سے سانپ اور وہ ڈنگ لگا رہا ہے، لیکن لفظ سنیے حضرت عمر کی روایت، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں آنے دی، مخافتا ان یتنبہ رسول اللہ، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائے، ساری توجہ ادھر رہی، بے اختیار آنکھوں سے آنسو گرے، قلب کی شدت اور آنسو گرے تو حضور کے رخسار، آقا کریم بیدار ہو گئے، بیدار ہوتے ہی میرے حضور نے کہا مالک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ یہ ہوتی ہے نا ہنگامی صورت، ہنگامی صورتحال میں کسی کو پکاریں یا کسی کو کوئی جواب دیں تو مرجع آداب رعایت کے ساتھ جو لفظ بولے جاتے ہیں وہ ترک کریں۔ اس مائک میں کرنٹ تھا تو میں قریب ہونے لگا تو آپ نے مجھے متنبع کرنا تھا، تو میرے ساتھ آپ بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، تو آپ نے اگر مجھے یہ بتانا ہو کہ اس میں کرنٹ ہے اور اگر آپ نے منہ قریب کر لیا تو آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو میرے نام کے ساتھ 20 القاب لیں گے؟ آپ نہیں لیں گے، آپ جلدی جلدی
جو ہے وہ مجھے کہیں گے جناب یہاں کرنٹ ہے تو میں یہی سوچتا ہوں، یہ تو ہے کہ آپ میرے لیے کرتے ہیں اور اپنے لیے کسی کو پکاریں تو پھر بھی یہی بات ہے اللہ اکبر۔ اب حضور نے جب کہا نا مالک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا، اب ہنگامی صورت حال تھی نا، تو فوراً کہتے لو دیکھ تو ڈسا گیا مجھے سانپ نے ڈس لیا، فوراً یہ کہتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر تیری محبت میں کائنات میں آپ نے ایسا عاشق نہیں دیکھا ہوگا، سانپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے اور ٹانگ شل ہو گئی ہے، زہر سرایت کر گیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا لدغت فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور، مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ تو اس مشکل وقت کے اندر بھی ادب کا کرینہ نہیں چھوڑا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے اور زاروں کے تار ہو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو رک گئے، کہا معاذ کیا ماجرا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ اس مبارک روزے کے مکین کا ایک فرمان یاد آیا جس نے مجھے رلا دیا۔ کہا وہ کیا فرمان تھا؟ کہا میرے حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، بہت زیادہ ریا تو دور کی بات ہے، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ریا سے ہمیشہ محفوظ فرمانا، اس کی چالیں بہت باریک ہیں، تو اپنے آپ کو ہمیشہ ریا سے بچائیں اور ایک دوسرے کے لیے بھی یہ دعا کریں، چونکہ ریا عمل برباد کر دیتی ہے اور کسی بھی عمل کو، کسی بھی گناہ کو شرک نہیں کہا گیا سوائے ریا، ریا کو شرک اصغر کہا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب الحزن سے اللہ کی پناہ مانگو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب الحزن کیا ہے؟ کہا یہ جہنم میں ایک وادی ہے اور یہ وادی اتنی خطرناک ہے کہ خود جہنم ایک دن میں 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ نے حضور سے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من يدخلها، اس میں داخل کون ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا وہ قاری، وہ علماء جو اپنے اعمال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، اس میں وہ ڈالے جائیں گے، وہ پھینکے جائیں گے۔ یعنی یہ اتنی دردناک وادی ہے کہ اس سے ایک دن میں 400 مرتبہ خود جہنم بھی پناہ مانگے، کیونکہ یہ دکھاوے کا جو معاملہ ہے یہ بڑا ہی نازک سا ہے، یہ بڑا ہی حساس ہے۔ کالی چادر پر کالے رنگ کی چیوٹی کالی رات میں چلے تو اس کو کون دیکھ پائے گا؟ یعنی اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن جو ریا ہے اس کی چال اس سے بھی زیادہ باریک ہے۔ بندہ باز کا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہی چل رہا ہوں، لیکن پردے کے پیچھے ریا چل رہی ہوتی ہے۔ یعنی کسی کو سمجھ نہ آئے یہ تو دور کی بات ہے، بعض کا بندہ خود بھی جو ہے وہ غیر محسوس ریا کا شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے وہ خاص طور پہ ہماری زندگی کے اندر ہمیں پلے باندھنے کی ہے، اور ہمیشہ اگر یہ حدیث ہمیں ملحوظ رہے تو کبھی بھی ہمیں اپنے کام پر تکبر پیدا نہیں ہوگا کہ ہم نے اتنا کام کیا ہے، پتہ نہیں ہمارا کام کسی ریا کا شکار نہ ہو گیا ہو۔ تو اللہ سے قبولیت کی دعا کی جائے کہ اللہ جو توفیق ہے وہ بھی تیری جانب سے ہے اور مالک قبولیت بھی تیرے کرم سے ہے، ہماری طرف سے کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں، اس لیے مالک جو ہمیں معلوم ہے ہم اس کی بھی معافی مانگتے ہیں، اور جو معلوم نہیں ہیں، جو باریک چالے ہیں، اللہ اس سے بھی ہم معافی طلب کرتے ہیں، اور اللہ ہم سب کو اپنی پناہوں کا احسان عطا فرمائے۔ حضرت کعب احبار تابعی ہیں، لیکن چونکہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے اور پھر دین اسلام کو بھی بڑے غور سے، تدبر سے، دقت نظر سے، امعان نگاہ سے پڑھا، ان کی رائے بڑی مضبوط اور معتبر ہوتی تھی۔ تو صحابہ ہو کر تابعی سے پوچھتے تو بڑا چھوٹے سے پوچھتے تو حرج ہے؟ تو حضرت کعب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے کعب تم بتاؤ ارباب علم کون، علم والے کنہیں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت کعب نے جو جواب دیا سنو، یہ ان کی زندگی کا نچوڑ تھا، دو شریعتیں جو انہوں نے پڑھی تھی اس سے انہوں نے جو خلاصہ نکالا، اور حضرت عمر نے پوچھا تو انہوں نے ان کو بتایا اہل علم وہ ہیں جو جانتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک، مطمئن ہو گئے کہ میرا بھی یہی خیال ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں عالم ہونے کے باوجود ان کے سینے پہ علم سے خالی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پچھلی شریعتیں بھی پڑھی ہے، اسلام کا بھی مطالعہ کیا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون سی شے ہے جو سینے سے علم کو
نکال دیتی ہے۔ تو حضرت کعب احبار نے کہا لالچ، جب عالم کے سینے میں لالچ آتا ہے تو لالچ ایک طرف سے داخل ہوتا ہے، علم دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی بھی امر میں لالچ کو اپنے قریب نہ آنا۔ لالچ اندر محنت کے ساتھ حاصل کیا گیا علم جس پر عمل بھی ہو اس کو بھی نکال پھینکتا ہے، اس لیے طمع کو کبھی بھی اپنے قریب نہ آنے دینا۔ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے شر کے بارے سوال کیا، شر کیا ہے؟ فرمایا مجھ سے شر کے بارے نہ پوچھا کرو، مجھ سے خیر کے بارے میں پوچھا کرو۔ یہ بات حضور نے 3 مرتبہ کہی۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، ظاہر سوال ہوا تھا جواب تو دینا تھا، فرمایا کہ سب سے بڑی شر علماء کی شر۔ کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی بھی قوم کے اندر جب علماء شریر ہو جائیں تو پھر کچھ باقی بچتا ہی نہیں۔ چو کفر از خانہ کعبہ برخیزت کجا مان مسلمان۔ حضور کہتے ہیں جب کعبے سے کفر اٹھ کھڑا ہو تو پھر مسلمانی کہاں رہے گی؟ تو جب علماء ہی شر کے منبع بن جائیں، شر کے مصدر بن جائیں، ان کے وجود سے شر پھوٹے اور ان کی زبان ہی شر اگلے اور ان کے لہجے ہی نفرتیں بانٹیں، تو پھر مجھے بتاؤ کہ خیر کہاں ہو؟ اور سب سے بڑی خیر وہ بھی اچھے علماء، یعنی آپ اگر کائنات کے سب سے اچھے لوگ ڈھونڈنے نکلیں تو وہ بھی آپ کو علماء سے ملیں، اور سب سے شریر لوگ ڈھونڈنے نکلیں تو وہ بھی علماء سے۔ تو اس لیے آپ معاشرے کے، امت کے اچھے لوگ بننے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی خاص پناہوں میں اور خاص کرم نوازیوں میں رکھے۔ اسلام کا وہ دور ہے کہ جب حضور مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہیں، چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے۔ کہا عمر ابو بکر اس وقت کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا، ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بجھ جائے، کچھ بھوک مٹ جائے۔ حضور نے فرمایا میرا حال بھی یہی ہے، جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے نکال لائی ہے۔ چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب سے گزرے، حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آ گئے۔ عرض کی بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنتے؟ حضور نے کہا تمہاری مرضی۔ گھر لے گئے، چٹائی بچھائی، حضور کو بٹھایا، گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا، کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی۔ یہ کہہ کے واپس آئے، حضور کے پاس بیٹھے، نظر چہرے پہ پڑی تو گھبرا گئے۔ نکاحت کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا۔ اٹھ کے باغ میں چلے گئے، کھجوروں کا خوشہ توڑا، حضور کے سامنے رکھا، کہا بندہ نواز جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخوان پہ لگ گیا، حضور سے عرض کی گئی حضور آئیں کھانا تناول کرنے۔ دسترخوان پر تشریف فرما ہو کر کے حضور نے ایک روٹی لی اور چند بوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بلا کر کے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی ہے، گھر دے آؤ، میری فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے۔ مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب میرے حضور کا وصال ہوا ہے تو حضور کی ایک زرہ ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہوئی تھی، حضور نے زرہ رکھ کر کے اس سے قرض لیا ہوا تھا۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے، اور پھر اللہ نے اسلام کو امارت کے رنگ بھی دیے۔ اقبال کہتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ یہ نہیں ہے مسئلہ، مسئلہ پستی ہے، زبوحالی ہے، تعلیمی انحطاط ہے، عملی انحطاط ہے، مرکز سے جو ہے وہ دوری ہے۔ دامن رسالت ماب کو چھوڑ دیا ہے، پھر رسوائیاں مقدر نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی۔ آئیے ابھی بھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، رب سے بھی معافی مانگ لیں۔ گنبد خضرا کے مکین کے حضور بھی ہاتھ جوڑ کے کہیں چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ چولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں آؤ اگر تم دوبارہ اسی عروج کو دیکھنا چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ کو تھام لو،
سارا فلسفہ اقبال نے اپنے اس ایک شعر میں نچوڑا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، پھر لوح بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، قلم بھی تیرے ہاتھ میں پکڑا دیں گے، تختی بھی تیرے پاس ہوگی، قلم بھی تیرے پاس ہوں گے، پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، پھر خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو ہم نے ان راہوں کا مسافر بننا ہے۔ آئیو زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن حاصل کرنے کے لیے حضور کی دہلیز پہ آ جائیں۔ بہت دور جا چکے ہیں، آقا کی رحمت اب بھی آوازیں دے رہی ہیں، میرے بھولے بھالے امتیوں واپس آ جاؤ، میں تمہیں سینے سے لگا کے تمہارے پچھلے سارے گناہ بخشوا دوں گا۔ اور رب کہہ رہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ظلم کر بیٹھے ہو کوئی بات نہیں، میرے محبوب کی دہلیز پہ آ جاؤ، میرے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے، میں تمہارے سارے گناہ معاف فرما دوں۔ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاؤ گے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر دیا گیا اور یہ خلافت کا آخری آپ کا دور ہے، 82 سال کی عمر تھی اس وقت آپ کی، اور یہ تاریخ کا دردناک باب ہے کہ حضرت عثمان غنی پر 40 دن تک پانی بند رہا۔ وہ ایک منصوبہ تھا، 3 لوگ 3 مختلف شہروں سے چلے، مصر سے، کوفے سے اور بصرے سے، 1,000 آدمی لے کر، اور مدینہ المنورہ میں پہنچ کر کے حضرت علی المرتضیٰ سے ملے، ام المومنین سیدہ عائشہ سے ملے، کبار اصحاب سے ملے۔ تو جو انہوں نے کہا تو انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، فہمائش کر کے واپس بھیج دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اقربا پروری کا الزام عائد کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر یہ تھا کہ آپ نے کم عمر گورنر، کم عمر لوگ مقرر کیے، تو حضرت عثمان نے کہا کہ حضرت اسامہ بھی تو کم عمر تھے، حضور نے ان کو اگر مقرر کیا ہے تو یہ تو مثال ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن یہ ایک منصوبہ تھا، اس منصوبے کے تحت یہ 3 جگہوں سے لوگ آئے تھے۔ وہ 3 دن کی مسافت کے بعد پھر تینوں واپس آ گئے، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ تینوں کیوں واپس آ گئے، کوئی ایک تو نہ آتا نا، تو یہ سب طے شدہ منصوبہ تھا۔ اور پھر انہوں نے مدینہ المنورہ کو گھیر لیا، اور جس طرح سے بلوائیوں نے حالات پیدا کر دیے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہر مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تھے، اور اپنے بیٹوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پر مقرر کیا تھا کہ ان کو ضرر نہ پہنچنے دینا۔ اب 700 صحابہ اجازت طلب کر رہے ہیں کہ آپ ان بلوائیوں سے نپٹنے کا میں جو ہے وہ اجازت نامہ مرحمت کریں، اور بہت سارے لوگ تو حج پہ جا چکے ہیں، 18 ذی الحج کا واقعہ ہے جب آپ کی شہادت ہوتی ہے، تو وہ حج پہ جا چکے ہیں، تو جو یہاں موجود ہیں وہ اجازت طلب کر رہے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں ایسی اجازت نہیں دوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم شہر مدینہ لوگوں کے خون سے لالازار ہو، یہ میں اس کو گوارا نہیں کرتا۔ افواج موجود ہے، اور دنیا کی تاریخ میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اتنی بڑی حکومت کسی کے پاس ہو اور وہ خود گھیر لیا جائے، اس کا پانی بھی بند ہو جائے، اور وہ حکم دے کہ نہیں میرے لیے آپ ایک قطرہ بھی خون نہیں بہائیں گے۔ بلکہ آپ کے غلاموں نے جب تلواریں اٹھا لی تو آپ نے فرمایا کہ میرا حکم ہے کہ تم تلواریں نیچے رکھو، بلکہ میں تمہیں یہ آفر دیتا ہوں کہ جو غلام لڑے گا نہیں اور یہ میرے سے عہد کرتا ہے وہ آزاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ یہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ تھے، تعلیم و تعلم سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ بھی تلوار لے کے حضرت عثمان غنی کے دفاع میں آ گئے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت عثمان غنی روک دیتے۔ مالک بن اشتر کہنے لگا کہ ہم آپ کی دستبرداری کے خواہاں ہیں، آپ خلافت سے دستبرداری اختیار کر لیجیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جانثار صحابی نے حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ دستبردار کیوں نہیں ہوئے؟ لگتا تھا یہ سب سے زیادہ آسان تھا، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا تھا اے عثمان، تمہیں اللہ ایک قمیص پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے تم کبھی نہ اتارنا۔ تو اس سے مراد خلافت کی قمیص ہے، اور ان کی شہادت کی خبر بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دی تھی، اور اگر آپ دستبردار ہو جاتے تو یہ ایک کھلونا بن جاتا، بازیچہ بن جاتی خلافت، چند آدمیوں کے پریشر سے خلافت سے دستبرداری کرنا پڑتی۔ اچھا ایک یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، چند باغی تھے ان کو کس طرح کچل دیا جاتا، لیکن حضرت عثمان غنی یہ نہیں چاہتے تھے۔ ایک تو یہ کہ مدینے کی حرمت پامال نہ ہو، اور دوسرا پورے عالم اسلام کو آگ لگانے کا جو منصوبہ تھا، 3 مختلف شہروں سے 1,000 آدمی لایا گیا ایک منصوبے کے تحت، اور انہیں لاشیں چاہیے تھیں،
اور جو ان کے پیچھے کام کر رہے تھے نادیدہ ہاتھ، ان کا منصوبہ یہ تھا کہ یہاں سے مختلف سمتوں میں، یہ تینوں شہر مختلف سمتوں میں تھے، تینوں سمتوں میں جب لاشیں جائیں گی تو پورے عالم اسلام کو ہم جو ہے وہ خانہ جنگی کی آگ میں دھکیل سکیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی ان سازشوں سے آگاہ تھے، تو سب سے اہون اور آسان یہ تھا کہ قربانی پیش کر دی جائے، اور پھر انہوں نے سن بھی رکھا تھا کہ 2 شہید ہیں، شہید تو انہوں نے بہرحال ہونا ہے، تو لہٰذا میں خلافت سے دستبردار بھی نہیں ہوں گا اور شہر مدینہ کی حرمت بھی پامال نہیں ہونے دوں گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ میں خود مظلوم شہید کر دیا جاؤں۔ تو آپ نے یہ گوارہ کر لیا۔ تو 18 ذو الحج تھا، جمعہ کا ہی دن تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے، عصر کا وقت تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر لوگ آپ کے دروازے پہ پہرا دے رہے تھے، لیکن باغی پچھلے گھر سے دیوار پھلانگ کے آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور تلوار سے وار کیا۔ آپ کی زوجہ حضرت نائلہ آگے بڑھی اور ہاتھ سے روکنا چاہا، آپ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ پھر دوسرا وار کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ کٹ کے گر گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس کیا اور کہا کہ تم نے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے میں وحی کی کتابت کیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ پر 9 وار کیے گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کا خون قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس آیت پہ گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید کیے گئے، بھوکے اور پیاسے شہید کیے گئے، ظلماً شہید کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے کہ فتنے ہوں گے، بہت بڑے فتنے ہوں گے۔ تو ایک شخص نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور وہ مجلس واعظ کے قریب سے گزرا جہاں حضور کچھ ارشاد فرما رہے تھے، تو آقا کریم نے اشارہ کر کے کہا اس دن یہ شخص حق پہ ہوگا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور جا کے دیکھا تو وہ حضرت عثمان تھے، تو میں نے حضرت عثمان کے چہرے کو پکڑ کے تھوڑا سا حضور کی جانب کیا اور میں نے کہا حاضہ حضور، یہ اللہ کے محبوب فرمایا ہاں یہی، جب فتنے ہوں گے تو فرمایا یہ حق پہ ہوگا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی راہوں کے مسافر، جنہیں حضور کی زبان سے شہید کہا گیا، اور شہید کسی کا انجام ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا یہ شہید ہوگا۔ شہید وہی ہوتا ہے جو بحالت ایمان اس دنیا سے راہ خدا میں اپنی جان قربان کرے۔ فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اے پہاڑ رک جا، تو جانتا نہیں تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمتوں کے مینار، اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ تھا کہ آپ نے اپنی جان پیش کر کے امت کو جو ہے وہ فتنوں سے محفوظ کر لیا اور امت کو بچا لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کروڑوں رحمتیں، کروڑوں سلام۔ ہم آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ حضور کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا اور حضور سے عرض کی گئی حضور اس شخص کا جنازہ پڑھا دیجیے، تو حضور نے انکار کر دیا، کہا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کبھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا، جب بھی کوئی جنازہ لایا جاتا ہے تو آپ جنازہ پڑھا دیتے ہیں اور آپ نے آج انکار کر دیا ہے؟ تو فرمایا یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا اور اس کو اللہ نے بھی اپنی رحمتوں سے محروم کر دیا ہے۔ حضور نے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا جو مبغض عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے وہ کتنا بدبخت شخص ہے جو حضرت عثمان سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنی خوبصورت ارشاد فرمائی، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یعنی عثمان غنی وہ ہیں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور جو عثمان غنی کا حیا نہیں کرتا اس سے بڑا بے حیا کون ہو سکتا ہے۔ حاکم نے مستدرک کے اندر روایت ذکر کی ہے کہ بہت سارے صحابہ حضور کی بہت ساری خوبیوں کے مظہر تھے، اور سب سے زیادہ حضور کے خلق کے مشابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور خلق میں سب سے اونچا درجہ حیا کا ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے اس مقام پہ فائز المرام تھے جو انہی کا مقصوم تھا۔ اللہ ہمیں حضور کے اہل بیت، حضور کے اصحاب، بلکہ حضور کے در کی مٹی کی تعظیم بھی نصیب کرے۔ اقبال نے کہا تھا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، آں خنک شہرے کے آنجا دل برست۔ ہمیں تو طیبہ کی مٹی بھی اچھی لگتی ہے اس لیے کہ وہاں محبوب جو رہتے ہیں، تو محبت تو اس چیز کی متقاضی ہوتی ہے، محبوب کی راہوں کو بھی سلامی پیش کی جائے۔ تو
تو جو حضور علیہ السلام کے ساتھ منسوب اتنی وقی نسبتیں ہیں ان کا احترام کیوں نہیں کرتے؟